خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک کو اللہ پاک نے یاد کرنے کے لیے آسان کیا۔ اس کی مثال یہ کہ نابینا بھی اس کو یاد کر لیتے ہیں اور ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات اسلام کی حقانیت اور اسلام کے سچا ہونے کی دلیل ہے؟ جیسا کہ اس ویڈیو میں نابینا حافظ کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا دیکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ماشاءاللہ، یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ کوئی کتاب ایسی دنیا میں نہیں ہے کہ جس کو حرف بحرف حفظ کیا جائے۔ اب اگر کوئی کسی نے کر بھی لی ہو کوئی کتاب تو وہ الشاذ کالمعدوم، کہ کوئی کبھی کبھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن یہ قرآن کریم لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، اور یہ چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ایک تعداد تھی جو حافظ قرآن ہوتی تھی۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ آج بھی اور خود مدرسۃ المدینہ میں ہزار طلبہ کرام حفظ کر رہے ہیں، اور ہزار فارغ بھی ہو چکے ہیں حفظ کر کے۔ اب یہ نابینا لڑکا آپ نے دیکھا، یہ بھی قرآن کریم زبانی پڑھ رہا تھا۔ اب یہ حفیظ ہے نہیں، اللہ بہتر جانے، بہرحال یہ آیات مبارکہ انہوں نے زبانی پڑھی۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ نابینا تو خاص کر زیادہ حافظ ہوتے ہیں، کہ ان کے حفظ مضبوط ہوتے ہیں عام طور پر، کہ بدنگاہی یہ کر نہیں پاتے، بدنگاہی سے بھی حافظہ کمزور ہوتا ہے، تو ان کو زیادہ یاد ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نابینا حافظ نہ بھی ہو تو عموماً لوگ ان کو حافظ جی بولتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، اللہ کرم فرمائے۔ لیکن ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ جو دیکھ کر بھی نہیں پڑھنا جانتے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے کہ ہم جتنا ہو سکے اس کی صورتیں یاد بھی کریں اور دیکھ دیکھ کر بھی اس کو پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد۔ میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ دنیا اور اس کے معاملات کی خرابی تو ہم سب جانتے ہیں، پر اس دنیا میں رہتے ہوئے ان سے کیسے بچیں؟ بے شک دنیا جو ہے وہ اچھی نہیں، خراب ہے دنیا۔ اچھا، اب کون سی دنیا خراب ہے اور کون سی خراب نہیں ہے، اس کی ایک آسان اس کا فارمولہ یہ میں دے دیتا ہوں کہ جس دنیا سے آخرت کو نقصان پہنچے تو وہ خراب، اور دنیا کا جو بھی معاملہ آخرت کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ فائدہ پہنچائے تو وہ اچھا۔ اب مثلا ماں باپ بھی دنیا میں، تو ماں باپ کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، تو دنیا کا یہ معاملہ اچھا ہے۔ تو یہ وہ دنیا نہیں ہے مذمت والی۔ اس طرح بال بچوں کی پرورش کرنا، رزق حلال اس لیے حاصل کرنا کہ خود کو سوال سے بچائے، اپنے ماں باپ اور بال بچوں کا پیٹ بھرے، ان کی خدمت کرے، راہ خدا میں خرچ کرے، تو اس لیے یہ کمانا اس نیت سے، تو یہ بھی خراب دنیا والا حصہ نہیں ہے بلکہ آخرت والا۔ تو فارمولہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کا جو معاملہ آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے وہ خراب دنیا ہے، اور جو معاملہ آخرت کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ دنیا کا حصہ جو وہ اچھا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو یہ تو اللہ کے مشہور نبی ہیں اور رسول ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ پہلے تشریف لے آئے دنیا میں، اور ان کے بعد پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور یہ آسمان اور اٹھے، انہیں وفات پیش نہیں آئی، اور قیامت کے قریب چوتھے آسمان سے زمین پر تشریف لے آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حالت میں زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے کہ نماز کی جماعت ہو رہی ہوگی، اور مسلمانوں کے امام یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ بعد میں نماز حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پڑھایا کریں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام صلیب توڑیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پڑھیں گے، جنہیں انجیل مقدس کی تعلیم اس وقت عام نہیں کریں گے بلکہ قرآن کریم کی تعلیمات عام فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے لوگوں کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ یہ نکل جائیں گے، کیونکہ کسی کے دل میں دنیا کی محبت نہ رہے گی، ہر ایک کو دین و ایمان کی لگن لگ جائے گی۔ محبت دنیا ان سب کی جڑ ہے، جب جڑ ہی کٹ گئی تو شاخیں کیسے رہیں گی؟ نیز مختلف دین نہ رہیں گے، سب کا دین ایک اسلام ہوگا۔ غرض کہ نہ دنیاوی جھگڑے رہیں گے، نہ دینی اختلافات، نہ کسی کو حرص سے مال ہوگی، نہ مال کا لالچ بھی ختم ہو جائے گا، نہ عزت و جاہ کی خواہش، نہ شہرت کی اور عزت کی خواہش بھی نہ رہے گی، لوگوں کو مال کی ضرورت بھی نہ رہے گی، ہوس بھی نہیں رہے گی، کفایت، قناعت دونوں میسر ہوں گی، اس لیے مال لینا منظور نہیں کریں گے کہ انہیں رغبت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے دلوں کی دنیا بدل جائے گی۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کریں گے،
اولاد بھی ہوگی اور 45 سال دنیا میں قیام رکھیں گے، یعنی 45 ایئرس دنیا میں آپ رہیں گے، پھر وفات پائیں گے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہیں آپ کا مزار بنے گا کہ ساتھ میں وہ جگہ. اب بھی مزار پرانوار کا جو مزار پرانوار ہے، سبز گنبد کے اندر ابھی جگہ رکھی گئی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں دفن کیے جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ ارشاد فرمائے اگر وضو کے بعد نماز نہ پڑھنی ہو تو کیا پھر بھی وضو میں مسواک کرنا مستحب ہے؟ جزاک اللہ خیر. اصل مسواک جو ہے نا وہ وضو کی سنت قبلیہ یوں سمجھ لیں، یعنی کہ جب بھی وضو کرنا ہے تو اس سے پہلے مسواک کی جائے تو یہ سنت ہے. تو چاہے نماز پڑھنی ہو نہ پڑھنی ہو، جب بھی وضو کریں گے تو اس سے پہلے مسواک کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. SMS کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، عام طور پر لوگ گلاب کے پھولوں پر نہیں چلتے، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس پہ نہیں چلنا چاہیے، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دراصل وہ ایسی روایات ہیں جو محدثین کے نزدیک کافی مطلب اس میں کلام ہے، کافی کلام ہے، اور اس کو کافی محدثین من گھڑت قرار دیتے ہیں، موضوع یعنی من گھڑت، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کا قطرہ زمین پر تشریف لے آیا تو اس سے گلاب کا پھول نکلا. مگر اس حدیث کو اکثر محدثین نے تسلیم نہیں کیا، کہ اس کو بناوٹی قرار دیا. تو اس لیے وہ لوگ اس تصور کی وجہ سے اس کو یہ کہ چونکہ پسینے سے گلاب پیدا ہوا ہے، پسینے مبارکہ سے، تو اس لیے اس پر یہ پاؤں رکھنا لوگ پسند نہیں کرتے. اصل وجہ یہ ہے. تو اگر کسی نے پاؤں رکھا تو پاؤں میں آ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نہیں رکھتا پاؤں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. ویسے پھول کی پتیاں نچھاور کرنے کا عرف تو ہے، علماء پر بھی یہ نچھاور کی جاتی ہیں. تو ظاہر جب نچھاور کریں گے پتیاں تو وہ زمین پر تشریف لے آئیں گی. جب زمین پر آئیں گی تو لوگوں کے پاؤں بھی پڑیں گے اس پر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے فیس بک پیج پر سوالات ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال حماد الدین کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں خاموشی کیوں ہوتی ہے؟ عشاء میں تو وہ کفار جو تھے وہ سو جاتے تھے، تو اس لیے وہ بلند قرات ہوتی تھی. اس طرح فجر میں بھی سوئے رہتے تھے، اور زور اور عصر کے وقت یہ قرات سن کر چلاتے تھے، تو اس لیے پھر اس میں قرات آہستہ رکھی گئی ہے. زور اور عصر میں، مغرب میں وہ کھانے میں مصروف ہوتے تھے کفار، تو اس لیے بھی قرات وہ آواز سے رکھی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال اسی طرح آیا ہے. احمد پوچھ رہے ہیں کہ کیا عمرہ کرنے کے لیے نیا لباس پہننا ضروری ہے، اور کیا جتنی بار طواف کریں گے اتنی بار نیا لباس پہننا ضروری ہے؟ عمرہ کریں گے تو اس کے لیے وہ احرام باندھیں گے. اب احرام کو لباس کہہ تو سکتے ہیں، لیکن اس کو کہتے احرام ہی ہے، اور لباس عام طور پہ ہمارے یہاں سلا ہوا ہوتا ہے. تو نیا احرام شرط نہیں ہے،
चाहे उम्रा हो या हज हो, वो धुला हुआ एहराम भी सही है, नया भी सही है, पाक साफ हो, साफ सुथरा पाक। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। एक और सवाल फेसबुक पेज पर इस तरह से आया कि वो कितने और कौन से अस्माए इलाहिया हैं जो बंदों के लिए लफ्ज़ अब्द लगाए बगैर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अब वो चंद अस्माए मुबारका हैं, जैसे अल्लाह, उसके साथ भी अब्द लगाया जाएगा, समद, कुद्दूस और मुक़्तदिर, रहमान, क़य्यूम, ये याद आ रहे हैं मुझे, और भी हो सकता है अस्माए गिरामी होंगे। सुबहान, सुबहान, सुबहान में भी अब्द लगाना होगा। सुबहान नाम रखते हैं लोग, तो इसको अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा जारी हुआ इस पर भी कि नाजायज़ है, अब्दुस सुबहान नाम रखा जाए। और नाम अगर रहमान, कुद्दूस, क़य्यूम, बारी और क़दीर, इनसे पहले भी अब्द लगाना ज़रूरी है, और समद भी, मुक़्तदिर भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, मुबारकपुर से शाबान सवाल कर रहे हैं हिंद से, अगर किसी इस्लामी भाई को सफ़ेद दाग हो जो ज़ाहिर हो, लोगों को दिखता भी हो, तो क्या वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है और क्या इमामत करा सकता है? अगर लोगों को इससे तकलीफ होती हो, ऐसे दाग हो, खाली बादों का सफ़ेद दाग होते हैं, सिर्फ सफ़ेद ही होती है, इसमें कोई मवाद नहीं निकलता, ना बदबू आती है, तो इसमें तो कोई ज़्यादा हरज नहीं है। अगर मवाद निकलता है, बदबू आती है, तो वैसे मस्जिद खाली हो जब भी बदबू की सूरत में, तो मस्जिद का दाखिला हराम है, कि लोग नहीं है तब भी फरिश्तों को तो तकलीफ होगी उससे, बदबू से। और अगर वो क्लियर सफ़ेद दाग हैं तो हरज नहीं है, इमामत भी कर सकता है। मगर बेहतर ये है कि क्योंकि ऐसे लोगों से आम तौर पर लोग जो हैं वो थोड़ा कतराते हैं, तो बेहतर ये है कि इस तरह के बजाय कोई और इमाम मिले तो उसको इमाम रखा जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे पास बाज़ औक़ात लोग आते हैं, वो कहते हैं कि एहराम हमें डिज़ाइन वाला चाहिए, जैसे कुछ एहराम के ऊपर कुछ बना हुआ हो, फूल वूल टाइप के बने हुए हो, तो आप मुझे ये बताएं कि एहराम मतलब डिज़ाइन वाले बेहतर है या सादे वाले? इस हवाले से आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। एहराम सादा होना चाहिए, इसमें जीनत और टिप टॉप नहीं होनी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए जो सवालात का सिलसिला है, लुकमान अहमद अत्तारी पूछ रहे हैं कि मस्जिद पाक का मेहराब ये दरमियान में होना लाजमी है? असल मेहराब तो बाद में बनी, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी शरीफ में सबसे पहले मेहराब की इब्तिदा की, और मेहराब का ये जो ताकनुमा ये बिदअत है, बिदअत हसना, अच्छी बिदअत है। जैसे जश्न विलादत का जो मौजूदा अंदाज है, तो ये भी बिदअत हसना है, तो मस्जिद की मेहराब बिदअत हसना है। वरना यह कि मेहराब असल मस्जिद की बिल्कुल जो बीच का हिस्सा होता है ना, सफ का, इमाम को वहाँ बीचों बीच खड़ा होना ये सुन्नत है, चाहे वो ताक नुमा ये बना हुआ हो या ना बना हुआ हो। लेकिन अब मस्जिद की पहचान यही है कि इसमें ये बना हुआ होता है, तो बनाना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद अनवर अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी थी, ये सवाल पूछना था, अगर किसी को पागल कुत्ता काट ले
اور شدید زخمی کر دے تو جہاں دیگر علاج معالجے کیے جاتے ہیں وہیں دیگر کیا احتیاطی تدابیر کی جائیں، کن باتوں کا خیال رکھا جائے؟ سنا ہے کہ پانی کا پرچھاواں بھی نہیں پڑنا چاہیے، اور اسی طرح سورج کی روشنی میں بھی ایسا شخص نہ نکلے، اور روشنی رات کی روشنی اپنا لائٹ وغیرہ کی روشنی بھی جو ہے نا وہ نہ پڑے. تو اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ جو آپ نے قیودات بتائیں ان کا تو مجھے علم نہیں ہے. بعض اوقات تجربہ کار لوگ ایسی باتیں بتاتے ہیں اور ان میں بعض اوقات پرفیکٹ بھی ہوتی ہیں باتیں. البتہ یہ کہ اب چونکہ ترقی بہت ہو گئی ہے تو ایسے انجیکشن بھی آتے ہیں کہ جو پاگل کتا جس کو کاٹ لے اس کو لگائے جاتے ہیں اور علاج بھی ان کا اب ہو جاتا ہے. البتہ یہ کہ اس سے یہ بچنا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جس کو پاگل کتے نے کاٹا اگر وہ مریض کسی کو کاٹ لے تو اس کو بھی وہ مرض ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے دور بھی رکھے کہ وہ کاٹے نہیں اتنا دور، بچے انہیں احتیاط کرے. اور یہ کاٹنے یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کاٹ ہی لے، نہیں بھی کاٹتا. بہرحال یہ کہ ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے اور اس کا پروپر علاج کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عبدالسمیع مدنی عرض کر رہا ہوں. میں اس وقت فیضان مدینہ شاہ صدر دین میں حاضر ہوں. آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اس فیضان مدینہ میں یہ شہتوت کا درخت لگا ہوا ہے اور یہاں نمازی بعض تو کہتے ہیں کہ ہم آتے ہی اسی لیے کہ شہتوت بڑا لذیذ ہوتا ہے اور ہمیں کھانے کا مطلب مزہ آتا ہے. اب یہ نمازیوں کو یہ شہتوت کھانا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ عرض ہے کہ ایسی مقامات پر جہاں لوگوں کو آسانی ہو آنے جانے میں نماز پڑھتے ہیں یا ایسی جگہ جہاں پتہ ہو کہ یہ مطلب چیز بچ نہیں سکے گی، تو ایسی جگہوں پر اس طرح کے پھلدار درخت لگانا کیسا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے اور دعا بھی فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی غلامی میں استقامت عطا فرمائے. ایک تو کہ پہلے سے درخت لگا ہوا ہو، دوسرے یہ کہ درخت لگانا. تو اب اگر وہ جگہ درخت لگانے کی مخصوص ہے اس میں انتظامیہ نے لگا دیا تو ٹھیک ہے، یا مسجد میں وہ جگہ ایسی ہے کہ جس میں وہ نمی آ جاتی ہے تو نمی کو جذب کرنے کے لیے درخت لگایا تو بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ہر صورت میں دیکھنا ہوگا کہ مسجد کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو اور نمازیوں کے لیے بھی کوئی تکلیف کی صورت نہ ہو. اچھا، اب یہ شہتوت کا درخت، تو اب یہ مسجد کا درخت ہے تو اس کا پھل کھا نہیں سکتے، اس کو بیچ کر اس کی رقم جو ہے یہ مسجد پر خرچ کی جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. تنویر اتاری سوال کر رہے ہیں، باپا جان میرا سوال ہے کہ کیا دنیا میں دو ہی لوگ ہوتے ہیں، جاہل اور عالم؟ اور اگر عالم نہیں تو وہ کتنا بھی مطالعہ کر لے تب بھی وہ جاہل ہی کہلائے گا. باپا دعا کر دیں کہ میں باعمل عالم بن جاؤں. ایسا نہیں ہے کہ ہر غیر عالم جاہل ہی ہو. ہر مسلمان کے لیے اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا یہ ہے فرض. تو جو مسلمان مطلب ہے کہ اپنی ضرورت کے فرض علوم جانتا ہے، اگرچہ وہ عالم کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اتر رہا لیکن وہ جاہل بھی نہیں ہے. اور جو مطلب عالم ہے اس کو اپنے فرض علوم تو معلوم ہی ہونے چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ضرورت کا مسئلہ جو ہے یہ بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو. عقائد میں یہ اس کو اپنے عقائد سارے معلوم ہو اور ان عقائد میں مستقل ہو، یہ بھول نہ گیا ہو. تو اس طرح کی مطلب عالم کی ایک مخصوص ڈیفینیشن ہے. تو ہر غیر عالم جو ہے اس کو جاہل نہیں کہنا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نہ کہا جائے جیسے میں نے مثال دی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.